السلام علیکم جی، اور عید مبارک۔ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو عید کا دن ہوگا، عید شروع ہو چکی ہوگی، اور جس وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ آج چاند رات ہے، اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے بڑے سالوں کے بعد عید کا چاند دیکھا ہے۔ اور ہم جب چھوٹے ہوتے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ریچول ہوتا تھا کہ سارے افطاری کے فوراً بعد نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل جاتے تھے، اور 10 منٹ بعد ویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ چاند نے نکلنا، اور سب کا یہ ہوتا تھا کہ ہونا تو اسے چند منٹ کے لیے ہے، جو پہلی کا چاند ہے وہ تو بڑا تھوڑی دیر کا ہوتا ہے کہ میں پہلے دیکھ لوں، میں پہلے دیکھ لوں، اور جب نہیں نظر آتا تھا تو بڑی ڈپریشن ہوتی تھی۔ تو آج وہی خوشی مجھے ہوئی اپنا وہ دیکھ کر، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو پاکستان کے لیے اچھا کرے، پاکستانیوں کے لیے اچھا کرے، آپ سب کے لیے اچھا کرے۔ لیکن آج کے دن میں آپ کو ایک خبر دوں، جو خبر تو 2 دن پہلے کی آئی ہوئی ہے، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ میں کافی عرصے سے جو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں وہ بکاؤ مال ہیں، کئی کرکٹرز ایسے ہیں، اور جو ہے اب ان کے متعلق جتنی میں باتیں کروں وہ کم ہے، نہ صرف بکاؤ ہیں بلکہ یہ ذلیل لوگ ہیں جو پاکستان کا بلیزر پہنتے ہیں، پاکستان کی کیپ پہنتے ہیں اور پاکستان کا نام بیچ آتے ہیں، اور 2 ٹکوں کے لیے، چند روپوں کے لیے یہ پاکستان کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا نقصان جو ایک کرتے ہیں کہ یہ ایسی تانے بانے کر کے اور ایسی ارینجمنٹس کر کے ٹیموں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں کئی سال، کہ جو ہمارا نوجوان ٹیلنٹ ہے وہ ٹوٹلی نظر انداز ہو جاتا ہے اور وہ سامنے نہیں آ سکتا، اور پھر وہ بیٹھے بیٹھے چند سال ایک پلیئر کی ایج، تو اس میں بیچارے اپنا ان کی ایج نکل جاتی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹسٹ جو ہوا کہ پاکستانی کرکٹرز اور آفیشلز کی ایک ایجنٹ جو ہیں، ایک کمپنی، ان کو انگلش کرکٹ بورڈ نے اس کی رجسٹریشن معطل کر دی ہے۔ اب اور یہ بڑا سیریس ایلیگیشن انہوں نے ان کے اوپر لگایا، انہیں اینٹی کرپشن کوڈ آف 4 کی خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا گیا، یعنی اینٹی کرپشن کوڈ کی 4 خلاف ورزیاں ان کا مرتکب پایا گیا۔ سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ 80% سے زیادہ کرکٹرز اور کئی سابق سٹارز کی یہی کمپنی نمائندگی کرتی ہے۔ یعنی اس سے آپ کو پتا چلے گا، جو میں اتنے سالوں سے شور مچا رہا ہوں، واویلا کر رہا ہوں کہ آپ نے کن ذلیل لوگوں کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اب میں کیا کہوں، عید کا دن ہے، ورنہ میں تو کافی الفاظ ان کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ جس کو پاکستان کی عزت کا پاس نہیں ہے، جس کو اپنے بیج کی عزت کا پاس نہیں ہے، جس کو اپنے جھنڈے کا پاس نہیں ہے، میں اس کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہیں اینٹی کرپشن کے کوڈ کے 4 خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا گیا۔ سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ 80% سے زیادہ کرکٹرز جو ہیں اور کئی سابق سپر سٹارز وہ اس کمپنی کے ساتھ ہیں۔ تفصیلات جو آئیں اس میں کھلاڑیوں کی ایجنسی ICA انٹرنیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشن ہے، جس کے سربراہ جو ہیں مغیث احمد شیخ ہیں، وہ انگلش کرکٹ بورڈ میں بطور پلیئر ایجنٹ بھی رجسٹرڈ ہیں۔ اب مغیث احمد شیخ کو یہ سارے پلیئرز کیسے ملے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی سائنس ہے۔ کرکٹ ریگولیٹر کی تحقیقات اور آزاد اینٹی کرپشن ٹریبیونل میں سماعت کے بعد انہیں ICC اینٹی کرپشن کوڈ کی 4 خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا گیا۔ اینٹی کرپشن ٹریبیونل جو ہے وہ مناسب وقت پہ پابندی کے حوالے سے اب فیصلہ بھی سنا دے گا، اور آپ کو پتہ ہے فیصلہ کیا آنا ہے، اور ہماری شرمندگی ہونی ہے۔ لیکن اسی دوران انگلش بورڈ نے مغیث کی بطور ایجنٹ رجسٹریشن معطل کر دی ہے۔ اب ماضی میں پاکستانی کرکٹ پہ سایہ کارپوریشن کا راج تھا۔ آپ یاد کریں، سایہ کارپوریشن کا بھانڈا بھی میں نے پھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ آلو نے کہا تھا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، میرے خلاف ثابت کر دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں آ جاؤں گا بعد میں، آپ دیکھیں میں تو بے گناہ ہوں، مجھے نہیں پتہ۔ یاد کریں آلو کی باتیں ساری جو ہیں۔ پلیئر تھا، بہت بڑا تھا، لیکن یہ خوابے نہیں ختم ہوتے ان لوگوں کے۔ سایہ کارپوریشن کا راج تھا۔ اب ICC بیشتر کرکٹرز اور آفیشلز کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی یہ جو نئی کمپنی ہے۔ 25 میں سے 20 سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑیوں کا تعلق اسی سے۔ ان میں عامر جمال ہے، محمد وسیم جونیئر ہے، عبداللہ شفیق ہے، عرفات منہاس ہے، حسیب اللہ ہے، جہانداد خان ہے، کامران غلام ہے، خرم شہزاد ہے، محمد علی ہے، محمد حسنین ہے، عرفان نیازی ہے، نسیم شاہ، نعمان علی، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، ساجد خان، شاداب خان، سفیان مقیم اور طیب طاہر شامل ہیں۔
اس کے بعد امام الحق ہے، محمد حارث ہے، سرفراز احمد ہے، اسامہ میر ہے، عبدالصمد بھی، وہ بھی اسی ایجنٹ کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد محمد حفیظ، وہاب ریاض، عبدالرزاق، کامران اکمل، سہیل تنویر، عمر گل، سعید اجمل، مصباح الحق، وہ بھی سارے اسی کمپنی کے ساتھ ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ کہ کرکٹ میں سایہ کارپوریشن کا بھرپور اثر کم کرنے کے لیے پی سی بی نے اقدامات کیے تھے کہ دوسری کمپنیاں حاوی ہو گئیں آ کے۔ اس حوالے سے یعنی جب مغیث احمد شیخ سے رابطہ کیا گیا تو اس نے تو کوئی بات نہیں کی، اس نے تو جب وہ آئے گا تو اس کا بیان لے لیں گے۔ لیکن آپ کو بتاتا ہوں مغیث شیخ کو ان پلیئرز کے ساتھ ان ٹچ کس نے کیا تھا؟ چڑیل وہ خبر بھی لے آئی ہے۔ آج کل چڑیل میری بڑی ایکٹیو ہوئی ہے، پچھلے 3 دن سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، میں لیٹ ہو گیا سٹوری کے لیے۔ چڑیل کہتی ہے کہ یہ مشتاق جو ہیں ہمارے لیگ سپنر، وہ اتنی بڑی داڑھی والے صاحب جو ہیں وہ پیش ہیں، یہ سارے سائن انہوں نے کروائے۔ اس سے پہلے سایہ کارپوریشن کو بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ کیوں؟ چیف سلیکٹر تھے بھائی جان، جونیئرز میں جب وہ سلیکشن کر رہے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کون سا پلیئر آئے گا اوپر۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ سارے ان کو آپ نے کانٹریکٹ میں کر لیا، آپ ان کو اشتہار بھی دلا رہے ہیں، آپ ان کو گیمز بھی دلا رہے ہیں، آپ ان کو لیگیں کھلوا رہے ہیں، آپ ان کو سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ ان کو ٹیم میں ایک سرٹن نمبر آف میچ کھلوا رہے ہیں، پھر سینٹرل کانٹریکٹس میں آپ ان کو نمائندگی دلوا رہے ہیں۔ اب یاد کریں کہ جب انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور پاکستان کے کتنے پلیئرز نے اس وقت ایک دم ریزائن کر دیا، ان کا ہمارا سینٹرل کانٹریکٹ ابھی سائن کرو، ہمیں 50-50 60-60 لاکھ روپیہ دو، ورنہ ہم ریزائن کریں۔ اس میں بابر اعظم، اس میں رضوان، شاہین آفریدی، یہ سارے کے سارے کچرا جو ہے غلیظ قسم کا، یہ سارا اس میں شامل تھا۔ اچھا جی، جب چند دن رہ گئے ٹیم کو بھیجنے پہ تو انضمام الحق صاحب ہے، میں کہتا ہوں میں ساروں سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے سب کو ٹھیک کر لوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ساروں سے بات کی اور آ کے انہوں نے بورڈ کو کہا، زکا اشرف کو، کہ دیکھیں اس وقت تو سائن کرنا پڑے گا، بچے بڑے لڑکے جو ہیں نا وہ بڑے غصے میں ہیں، تو ہم تو پھر حال جائیں گے وہاں پہ، ورنہ اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے۔ پھر پی سی بی بلیک میل ہو گیا، پی سی بی نے ان ساروں سے وہ سینٹرل کانٹریکٹ سائن کر لیے، پی سی بی نے ان سے آمدنی بھی سائن کر لی، پی سی بی نے ان سے انکم کے اس کے بھی سائن کر لیے۔ وہ میں نے بانڈا پھوڑا سب سے پہلے سایہ کارپوریشن کا، تو سب سے پہلے سایہ کارپوریشن نے کہا۔ پھر امریکہ میں میچز ہوئے، امریکہ میں جو T20 ہو رہا تھا، اور میں نے اس میں جب بانڈے پھوڑے کچھ، تو پہلے تو بابر اعظم نے کہا جی میں کیس کر رہا ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں، پھر رضوان بھی شاید کر رہا تھا، پھر اظہر محمود کر رہا تھا، پھر سایہ کارپوریشن والے خود بیچ میں کود پڑے، وہاب ریاض نے دھمکیاں دی کہ جی میں کر رہا ہوں، کس منہ سے کرے گا؟ آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو نہیں پتا یہ کتنے غلیظ حرکتیں ہو رہی ہیں؟ آپ نے جسٹس قیوم کی رپورٹ نہیں پڑھی ہوئی، آپ نے اس رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھا ہوا ہے۔ اور یہ سارے پلیئرز یعنی جو سارا وقت حرام کھاتے رہے، حرام ہی کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، حرام کھاتے رہے، وہ لوگ ہماری کرکٹ کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب ناگ صفت، سانپ صفت لوگ جو ہیں ہماری کرکٹ کے ارد گرد جمیڑا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہ کوچز بھی وہ، مینیجرز بھی وہ، اور اکیڈمیز میں بھی وہ، اور پھر مینٹورز بھی وہ سارے، تو پھر اس کے بعد جو حال ہونا ہے گیم کا وہ تو ہونا۔ پھر ایک آدھے میچ سے جیت کے یا 2 میچز جیت کے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹیم ہماری بن گئی ہے اور اب ورلڈ کلاس ٹیم ہو گئی۔ نہیں، یہ بھی اور بھی برا ہونا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی جڑیں بہت زیادہ اندر ہیں۔ اب اگر آپ نے پاکستان میں کرکٹ کو صحیح کرنا ہے تو ٹاپ سے آپ کو کلا کما کرنا پڑے گا، اور جو رشوت خور ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس ان ساروں کے چیک کریں، کیوں نہیں کرتے؟ ان کے گھر والوں کے اکاؤنٹس چیک کریں، کیوں نہیں کرتے؟ ایف آئی اے کیوں چپ ہے؟ پی سی بی کیوں چپ ہے؟ جو بنگلہ دیش میں ساروں نے جا کے پیسے وصول کیے اور وہ کسی کو نہیں پتا چلنے دیا، ان کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ اور ان پلیئرز کو جب 14 سال قید ہوگی اتنی بڑی کرپشن کی، یا چلیں چند سال بھی ہو گئی، تو آئندہ کوئی آ کے کالا دھن جو ہے وہ بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہی میں بتاتا ہوں، شارٹ آف دیٹ، اور 3 سال پھر آپ نئے لوگ اب ٹرین کریں اور ان کو اوپر لے کے آئیں، لیکن ان کے سامنے ایسے بکرے ہوں جن کو ذبح کیا گیا ہے، تبھی وہ ڈریں گے آئندہ رشوت لیتے ہوئے، میچ بیچتے ہوئے، بک میں آتے ہوئے، اسپاٹ فکسنگ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں نا،
باب ریاض ہو یا سلمان بٹ ہو، یہ سارے لوگ کتنے بدنما لوگ ہیں. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ گیم کیا ہوتی ہے. ارے شرم سے مر جاؤ تم لوگ. وہ رضوان جو لوگوں کے آگے ڈرامے کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے. بابر اعظم چھوڑ دیں اپنا، جس نے بندے پالے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس کے حشر دیکھ لیں، اس کے اپنے بھائیوں کے حالات دیکھ لیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں خیال ان کو، نہیں خیال. اور اب میں بتاؤں پھر ہوتا کیا ہے. کئی باری میں کسی کو اس دن کہہ رہا تھا کہ بابر اعظم کو دیکھو، اب تو شاید اس نے لاسٹ میچ میں 80 کیا 70 کیا، مجھے نہیں پتا، میں دیکھتا ہی نہیں. لیکن 20 25 سکور بھی چکا رہا ہے بابر اعظم. آپ دیکھیں کہ بلے کے بیچ میں گیند آ رہی ہے، پٹاک کر کے گیند لگتی ہے، خوبصورت ڈرائیو ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پلیئر کا بیٹ پیچ نہیں ہے، بال تو اس کے بلے پہ آ رہی ہے، لیکن ایک سکور کے بعد اللہ تعالیٰ نے برکت اٹھا دی اس کے اوپر سے. کیوں؟ جب تم پاکستان کے نام کے ساتھ ایسا کچھ کر رہے ہوگے یا سیریس نہیں لوگے. چلو میں یہ نہیں کہتا کچھ کر رہے، میں کہتا ہوں سیریس نہیں لوگے، یا تم اس کے حرمت کا پاس نہیں کرو گے. تو پھر میں نے تو دیکھا ہے جس نے پاکستان کے خلاف کیا کام، اس کو اللہ نے عزت نہیں دی ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، بچپن سے دیکھ رہا ہوں. ڈر جاؤ ابھی بھی، سمجھ جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اچھا کر سکیں. آمین ثم آمین.